سوال ہے آپ سے کہ اس وقت میڈیا پر بہت زیادہ اس چیز کا یعنی اچھال ہے کہ ڈاکٹروں سے متعلق بہت ہیو اینڈ کرائے ہے اس متعلق کہ ان کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، اور ان کو جو بھی جس طرح کا وہ کام وغیرہ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک درجہ ہے جو کہ، لیکن مریض ہم سے آ کر جو ہے وہ تھوڑی رسپیکٹ نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں کیا؟ میں نے 1985 میں MBBS کیا تھا. 79 میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا تھا. 79 میں تو جب ہمیں فرسٹ ایئر والوں کو سیکنڈ ایئر والوں نے ایک ویلکم پارٹی دی تو اس میں ایک اسکٹ ہوا. تو اس کے اسکٹ میں نا انہوں نے ایک ڈاکٹر بنایا ہوا تھا جو ریڈی میں بیٹھا تھا اور ریڈی پہ کہہ رہا تھا ٹیکے لگوا لو، اپینڈکس کا آپریشن کروا دو، پتے کا آپریشن کراؤ گے تو ایک اپینڈکس مفت ہوگا. تو یہ مذاق چلتا تھا. ہمارے ٹیچر تھے غلام مصطفیٰ صاحب جن کا انتقال ہو گیا. وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں نے FCPS کیا، انہوں نے 1960s میں FCPS کیا، کہتے جب میں آیا تو کوئی سیٹ نہیں تھی اور مجھے کہا کہ تو سرجن بن کے کی کرے گا، اور پیری فری میں انہوں نے کہیں بھیج دیا. یہ ہمیشہ سے ہی جب سے لوگ یہ میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے میڈیکل پروفیشن میں، لوگ مسلسل یہ کہتے جا رہے ہیں کہ جی یہ تو ڈاکٹر کی تو کوئی قدر نہیں ہے، دیکھیں یہاں تو کوئی حساب نہیں ہوتا. لیکن سارے ہماری آنکھوں کے سامنے ہی سامنے وہ سارے لوگ گرو کر چکے ہیں. سارے لوگ پرسنلی بڑے گرو کر چکے ہیں، پروفیشنلی بڑے گرو کر چکے ہیں. میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، ٹھیک ہے نا، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ سے کیسے وہ پورا سفر ہوا. آپ اپنے بارے میں غور کریں. میرے متعلقین جتنے دوست ہیں سارے کے سارے، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ آپ اگر گاڑی چلا رہے ہوں اور اب تھوڑی سی آپ سے غلطی ہو جائے اور پولیس والا روک لے اور آپ کہیں میں ڈاکٹر ہوں، تو اکثر اوقات وہ آپ کا چلان نہیں کرتے. اب کسی کو بھی بتا دیں میں ڈاکٹر ہوں، ایک دم آپ کی ایک عزت وہ لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے آن اے لائٹر سائڈ اگر کسی بچے کی شادی کرنی ہو تو پوچھیں بیٹا کیا کرتا ہے، وہ کہتے ڈاکٹر، وہ کہتے بٹ ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اس بات میں. میرے خیال کے اندر ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مٹھی میں گڑ جو ہے وہ زیادہ میٹھا لگتا ہے. پرابلم ضرور ہوں گے اور اس کا بھی میں آپ کو حل بتاتا ہوں تھوڑا سا جو میری سمجھ میں آتا ہے. لیکن ابھی بھی نا میڈیکل پروفیشن از ون آف دی فائنسٹ پروفیشن، ون آف دی بیسٹ پروفیشن. لیکن ہر پروفیشن کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. جتنا اسکلفل، جتنا ایٹیچیوڈ گنڈیریاں بیچنے والے شخص کا ہونا چاہیے نا، جب وہ فروٹ کی بڑی دکان کھولتا ہے تو اس کا ایٹیچیوڈ اس کے ساتھ ہی گرو کرنا چاہیے. اگر فرض کریں وہ بہت کوئی تھوک کا بڑا کاروبار کرتا ہے تو اس کے حساب سے چینج ہونا چاہیے. میڈیکل پروفیشن وہ پروفیشن ہے جس کے اندر جو ہمارے کلائنٹس ہیں، ڈائریکٹ کلائنٹس، وہ جاندار انسان ہیں جن کے جذبات ہیں، جن کا ایک IQ ہے، جن کا ایک EQ ہے، جن کی ایک ایموشنل لائف ہے، پوری کی پوری اسپرچول لائف ہے. ٹھیک ہے. اب جو ڈائریکٹ کلائنٹ ایک موٹر مکینک کا ہے نا، وہ موٹر سائیکل ہے. اب موٹر سائیکل کی بیوی کوئی نہیں ہے، موٹر سائیکل کے بچے نہیں ہیں. اگر موٹر سائیکل نہ ٹھیک ہوا اور خراب ہو گیا تو موٹر سائیکل کی بیوی بیوہ نہیں ہوگی، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے سائیکل نہیں ہیں جو بچے یتیم ہو جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں ایک آدمی اگر فرض کریں ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے چلا گیا اس دنیا، یا خود ہی اللہ کی طرف سے حکم آیا، تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی. معاشرے کے اندر اس کی ایک بہت بڑا سیٹ بیک اس کو ہوگا. تو اس لیے جو ڈاکٹر بننے کے لیے جس طرح کا اسکل، نالج، ایٹیٹیوڈ، ویلیو سسٹم چاہیے، وہ کوئی اور پروفیشن اس کو میچ ہی نہیں کرتا. ہمیں جو کچھ پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان ڈسپیرٹی ہوئی ہوتی ہے. ہمارا ویلیو سسٹم، ہماری اسپرچویلٹی اس لیول کی گرو نہیں کرتی جس لیول کا ہمارا پروفیشن ہے. ہمارا پروفیشن میرے ذاتی خیال میں تو اسپرچول لیول پر پلیس ہوتا ہے. فزیکل لیول سے دیکھو نا، کچھ پروفیشن ہے فزیکل لیول ہے، آپ نے مزدوری کرنی ہے، آپ کا فزیکل لیول ہے. آپ نے کوئی مکینیکل کام کرنا ہے، فزیکل لیول ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ہے. ایک آدمی ہے وہ لیکچرر ہے، اس نے تقریر کرنی ہے. ایک آدمی نے بیٹھ کے سافٹ ویئر بنانا ہے، انٹلیکچوئل لیول پر ہے. کچھ لوگوں کا ایموشنل لیول کے اوپر چیزیں بلیو، یعنی پروفیشن ان کا بیس کر رہا ہوتا ہے. ہمارا پروفیشن تو اسپرچول لیول کے اوپر گرو کر رہا ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر ایک ڈیوائن کے ساتھ ہمارا کنیکشن اور ہمارے یہاں ٹریٹمنٹ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارا تو کانسیپٹ ہی شفا کا ہے. شفا از ڈفرنٹ فرام ٹریٹمنٹ. اب میں یہ جو تھوڑی فرسٹریشن مجھے نظر آتی ہے نا میرے ذاتی خیال کے اندر، اس کی ریزن یہ ہے کہ جس لیول کا ہمارا پروفیشن ہے، ہماری پرسنل گروتھ اس لیول سے اوپر ہوئی نہیں ہوتی. اگر ہماری پرسنل گروتھ صرف ہوتی ہے وہاں فائنینشیل لیول کی اور فزیکل لیول کی، تو ہم فوراً کہتے ہیں دیکھو جی اسسٹنٹ کمشنر کو گاڑی ملی ہوتی ہے، ڈاکٹر کو کون سی گاڑی ملی ہوتی ہے.
دیکھو جی ڈپٹی کمشنر کے سامنے 2 ہوٹر والی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, 18ویں گریڈ کے ڈاکٹر کو وہ پوچھتا ہی نہیں ہے, حالانکہ ڈپٹی کمشنر 18ویں گریڈ کا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہماری اپنی انٹرنل گروتھ اسی جگہ پر پھنسی ہوئی ہے. ہم کامیابی ناکامی سمجھ ہوٹر والی گاڑی کو رہے ہیں, جبکہ ہمارے اس پروفیشن کے اندر کامیابی ناکامی کا تعلق ہیومن لائف کو ٹچ کرنا ہے. ہیومن لائف کو ٹچ کرنا ہے. ہیومنز آر دی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی جو مصور اعلیٰ ہے, مصور اعظم ہے, اس مصور کی جو سب سے خوبصورت تصویر ہے, اس کے اندر آپ کو اجازت ہے قطع برید کرنے کی. کسی بڑے میوزیم میں جائیں نا, مونا لیزا کے اوپر برش سے آپ چینج کر سکتے ہیں, گرفتار کر کے آپ کو لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی یعنی تصویر انسان ہے, تو ڈاکٹر کو اجازت ہے کہ اس کو پیٹ کھولے. آپ کتنے آپریشن کرتے ہیں؟ پیٹ کھولے, اپینڈکس نکال دیں, پیٹ کھولے, پتا نکال دیں, انتڑی کو اس کے ساتھ جوڑ دیں, ایک گردہ نکال دیں, دوسرے کو ریسرچ کریں, آنکھ کا کارنیا چینج کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ کتنا بڑا آپ کو پریویلیج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب پرابلم صرف یہ ہو رہا ہے, جیسے میں بار بار دہرا رہا ہوں, کہ ہماری پرسنل گروتھ اس کے ساتھ پیرلل گرو نہیں کی ہوئی. پروفیشن اسپرچل لیول کا ہے, ہم فزیکل لیول پر ہو رہے ہیں, اسی لیے لڑائی مار کٹائی کر رہا ہے. اس لیے میں تمام پیرنٹس کو بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو جج کریں. اگر آپ کا بیٹا جو ہے وہ ایموشنل اور اسپرچل لیول کی طرح کی کمٹمنٹ نہیں کر رہا, تو اس کو کوئی اور کام دیں, اس کو کوئی اور کام دیں. ڈاکٹری کا کام اس کا کام نہیں ہے. یہ پیسے کمانا, تو اب مٹھائی کی دکان کھولنے سے زیادہ پیسے کمائیں گے. اب 4 کاریں کرتا ہے نا احمد, 4 کاریں آپ خرید کے نا اور ٹیکسی کاریں چلا دیں, 2 لاکھ روپے مہینہ آپ کو آ جائے گا. ڈاکٹری کی تو فوراً 2 لاکھ روپے تنخواہ نہیں ہوتی. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے ہمارا پرابلم ہماری اپنی انٹرنل گروتھ کا ہے. ہمارے میڈیکل پروفیشن میں جو لوگ یہاں آتے ہیں, ان کو جب ریکروٹ کیا جائے, ان کا جو انٹری سسٹم ہے, اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس کا ویلیو سسٹم کہاں پلیس کرتا ہے. کیا وہ اہل بھی ہے اتنے بڑے کام کا, جس کام کے لیے آپ اس کو رکھ رہے ہیں؟ صرف پیسے کمانے کے چکر میں تو نہیں آیا ہوا. اس میں سب سے بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جب آپ اسپرچل لیول پر ہائی پلیس ہوتے ہیں, تو پیسہ تو آپ کا پھر بھی پرابلم نہیں ہوتا. اس پروفیشن میں پیسہ کسی کا پرابلم ہوا ہے کبھی؟ نہ پیسہ پرابلم ہے, نہ انٹلیکٹ پرابلم ہے, نہ ایموشنس پرابلم. لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ وارڈ میں اللہ کرے تو اللہ تمہاری ماں کو سکھ دے, اللہ تمہیں حج نصیب کرائے. کس پروفیشن میں لوگ, آپ مٹھائی لینے جائیں, مٹھائی بڑی ضرورت بنی ہو, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ باہر کھڑا ہو کے مٹھائی کے دکان کے مالک کو کہہ رہا ہو, اے مٹھائی والے, میں ساری زندگی تہجد میں تیرا دعا کروں گا؟ کبھی دیکھا ہے کسی اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر کو لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں, یا پولیس والے کو اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہاں, ڈاکٹر کو دیکھیں, ڈسپینسر کو, ڈاکٹر کو, نرسوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کس تک, یہ کہاں تک یہ پیغام پہنچے, ویڈیو کس کے پاس جائے. جتنے لوگ میڈیکل پروفیشن میں ہیں, ان سب کو بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس بات سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. پیسے نہیں ہیں, تیار نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, کن چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ آپ اس کے ذریعے سے جنت کما سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہماری 1 کنال کی کوٹھی نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. جس کے سمجھے نا, جس کاروبار میں آپ کو عبدالآباد کی جنت مل سکتی ہے, آپ اس میں 2 کنال کی کوٹھی کے اوپر مطمئن ہوئے ہیں. اس لیے پریشان نہ ہو. بالکل دس از ون آف دا موسٹ فائنسٹ پروفیشن. ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے, اور ہم نے انشاءاللہ عزیز دل و جان سے اس میں انشاءاللہ ڈالنا ہے, اور اپنی مقدر کا پیسہ تو ملے گا آپ کو. اور آخری بات میں اب کرتا ہوں, دنیا کے جتنے پروفیشنز ہیں نا, اس کی ایک لمٹ ہے پیسہ کمانے کی. یہ میڈیکل پروفیشن ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر حلال رزق کمانے کی ان لمیٹڈ پوٹینشیل موجود ہے. یہ ہیو اینڈ کرائی ہے گورنمنٹ سروس. آپ گورنمنٹ کے محتاج کیوں بنتے ہیں بھائی جان؟ گورنمنٹ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے نا, سروس اسٹرکچر نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ٹرانسفر کر. بھائی اپنے نالج, اسکل اور ایٹیچیوڈ اور ویلیو سسٹم پر ٹرسٹ کریں, پرائیویٹ پریکٹس کریں. پرائیویٹ پریکٹس میں آپ کے اختیار, مریض آیا ہے, آپ کہیں میں سے نہیں پیسے لیتا. مریض آیا, آپ کہتے ہیں میں دوائی بھی اپنی طرف سے دیتا ہوں. ایک مریض آیا, آپ کہتے ہیں نہیں میں سے فیس بھی لیتا ہوں. اٹ از اپ ٹو یو. تو اس لیے فرسٹریٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم چپکنا بھی چاہتے ہیں, نوکر بھی بننا چاہتے ہیں, اور پھر اپنے آپ کو مالک بھی بیہیو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے پرابلم ہے.